اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ حاضر ہوتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کرتا ہے، کیا پیغام، کیا روشنی، کیا ہدایتیں ہمیں قرآن کریم سے حاصل ہو رہی ہیں۔ چند آیات رکھتے ہیں روزانہ، چند موضوعات رکھتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم خواتین و حضرات جس موضوع پہ بات کروا رہے ہیں وہ موضوع بہت اہم ہے اور ہمارے آج سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مومن استاد کیسا ہوتا ہے، ایک صاحب ایمان استاد کیسا ہوتا ہے، استاد کا مقام کتنا بلند ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ معلم، استاد کہتے کسے ہیں، تعریف کیا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، استاد کا منصب کیا ہوتا ہے، اور اس معلم کا تعلق علم سے کتنا ہے، معلم کی اپنی اخلاقیات وہ کتنی واضح ہونی چاہیے، کتنی شاندار ہونی چاہیے اور کتنی لائق تقلید ہونی چاہیے۔ معلم کی، استاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا استاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کو تازہ کرتا رہے اور اپ ڈیٹڈ رہے؟ 24 گھنٹے کا کام ہے اصل میں، یہ جز وقتی کام نہیں، یہ کل وقتی کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں امت کو تعلیم کیا۔ آپ نے، استاد مربی ہوتا ہے، تو کیا ہمارا استاد مربی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح یہ قوم تیار کی اور اس میں وہ لوگ جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے، ان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ایک بہت اہم استاد آج ہمارے مہمان ہیں، ہم نے خاص طور پر انہیں مدعو کیا ہے۔ خواتین و حضرات، مختلف جامعات میں انہوں نے پڑھایا، آج تک پڑھا رہے ہیں، اور بس یہ جو علم کی شمع ہے یہ روشن کر رکھی ہے انہوں نے۔ سب سے مشکل کام کتاب اور قلم کی مزدوری ہوتا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قلم کی مزدوری ہوتی ہے یا ایک یہ پیشن ہے؟ ایسا نہیں کہ کہیں کوئی جاب نہیں مل رہی تو چلو ہم استاد بن جاتے ہیں۔ استاد تو ایک مرتبے اور منصب کا نام ہے۔ معاشرے تعمیر ہو جاتے ہیں اگر اچھے اسٹوڈنٹس ہم نے دے دیے، اور جب اچھے معاشرے تعمیر ہو گئے تو پھر ریاست خوبصورت۔ خواتین و حضرات، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک استاد جب اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھائے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ مجھ سے بہتر استاد ثابت ہوں گے۔ ایسے بچے پروڈیوس کیے جائیں۔ سوالات کرنے کی اجازت کلاس روم میں ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، سوالات ہم کریں گے، سیکھیں گے۔ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، ممتاز دانشور، عالم دین، اور مسلسل بس یہ خیر بانٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ العلق اور آیات 1 سے 5، پہلی وحی کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، سورہ رحمان کو یا سورہ فلق کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، استاد، علم، معلم، آپس میں ربط، دین کیا بیان کرتا ہے؟ ایک معلم کی ذمہ داریاں یا ایک معلم کے فرائض، معلم کی تعریف کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ارشاد۔ آپ نے آقا رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان ہمیں یاد دلایا اور اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کی۔ وہ فرمان کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر سرفراز کرنے سے پہلے باقاعدہ تعلیم کے اس مرحلے سے گزارا جس میں صرف ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بات! یہ علم حاصل کرنا یہ پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے معلم کے لیے۔ اللہ نے اپنا خاص فضل اور خاص رحمت اور خاص اپنی قدرت کا اظہار کیا جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا، اور وہ علم اتنے بہترین انداز میں اور جس کے وسائل اتنے مستحکم اور اتنے محفوظ تھے کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام نکلتا اور وہ براہ راست آپ کے دل پہ نقش ہونا شروع ہو جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دہرانے کی کوشش کرتے تو اللہ کی طرف سے یہ بھی ساتھ ہی حکم آ جاتا کہ آپ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ علم نہ صرف آپ کو دے رہے ہیں بلکہ اسے محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو معلم ہے سب سے پہلے اسے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم میں کمال درجے کی جو بھی کیفیات اس کو میسر ہوں اپنے علاقے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے اعتبار سے، تو معلم کو وہ حاصل کرنا چاہیے۔ جب تک معلم خود علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ تقسیم نہیں کر سکتا۔ عربی دنیا میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، فاقد الشیء لا یعطی، جس کے کھیسے میں خود ہی کچھ نہ ہو اس نے دوسروں کو کیا تقسیم کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے معلم کا پہلا کام کہ وہ خود صاحب علم ہو جائے
تو پھر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کرے۔ اس کی ہم باتیں انشاءاللہ آپ کے آئندہ آنے والے سوالات کی صورت میں پیش کریں گے، لیکن یہ عمل جو ہے یہ دو چیزوں کے ساتھ مرکب ہے۔ اور آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ معلم نہ صرف علم حاصل کرتا ہے بلکہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، مسلسل اس کا یہ عمل جاری رہتا ہے زندگی کی آخری سانس تک، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ معلم ہے اور اس نے ہر نئی بات سیکھنی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو اور اپنے طلباء کو رہنمائی عطا کرنی ہے۔ رہنمائی کے لیے جتنا انسان اپنے علم اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، جو کہ علم ہی کی ایک کیفیت ہے، ایک صورت ہے، جتنا اس میں ایکوریٹ ہوگا، جتنا بہتر ہوگا، جتنا اس کو اچھے طریقے سے انسانوں تک منتقل کرنے کا اس کے اندر کیفیت ہوگی، تو وہ در حقیقت معلم بن سکتا ہے۔ آپ نے ایک اور اشارہ کیا، وہ مجھے بہت پسند ہے، کہ معلم کوئی حادثہ نہیں ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب سارے کاموں کی طرف سے دروازہ بند نظر آیا تو کہہ دیا کہ چلو ہم تعلیم کے شعبے میں جاتے ہیں۔ تو تعلیم کے شعبے میں نکمے، ناکارہ، بے علم، جاہل قسم کے لوگ نہیں آنے چاہیے، اور نہ آ سکتے ہیں، نہ اس میں وہ اپنا کمال دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلم بنا کے بھیجا تو وہ معلم ہی بہترین معلم تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب میں سے جس کو معلم بنایا باقاعدہ اس کی تعریف کی اور اس کو سیکھنے کے لیے مختلف قسم کے وسیلے عطا کیے۔ مثلا آپ نے عبداللہ ابن عباس کو معلم کے طور پر منتخب کیا، آپ کی نظر کرم ان کی طرف گئی، آپ نے باقاعدہ انہیں تلقین کی کہ استعین بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے جو مدد حاصل کرو، جو تم سنو اس کو اپنے ہاں ریکارڈ کر لو، اپنے ہاں محفوظ کر لو۔ یہ معلم اور تعلیم کا یہ سلسلہ سیدنا علی ابن ابی طالب ان سے شروع ہوتا ہے، اور آپ ان کو فرماتے ہیں کہ علی تم یہ لکھ لیا کرو، اور سیدنا علی ان کے بارے میں مستند روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے پاس باقاعدہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بندے کے اندر یہ والی صفت، یہ والی خوبی دیکھی، سلمان الفارسی، تو باقاعدہ ان کی تعریف کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور کہا کہ یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر علم آسمانوں ستاروں تک پہنچ جائے تو وہاں تک بھی یہ لوگ پہنچ جائیں گے، وہاں سے بھی علم کشید کر لیں گے۔ اللہ۔ تو اس اعتبار سے پھر اپنے اصحاب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کا باقاعدہ چناؤ کیا جن میں سے بعض کو نئی زبانیں سکھائیں، بعض کو نئے علوم سکھائے۔ تو یہ معلموں کی تیاری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے شمار لوگ تھے جو مختلف کام کرنے والے تھے، لیکن جب تعلیم کی باری آئی تو آپ علیہ السلام اپنے ان ساتھیوں میں سے، اپنے اصحاب میں سے جو زیادہ ذہین تھے، جو زیادہ بات کو سمجھنے والے تھے، ان کو آپ نے انتخاب کیا اور ان کو باقاعدہ اس راستے پر چلا دیا۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم آ گیا ایک آیت کی شکل میں کہ تم سب کے سب جہاد کے لیے مت نکل جایا کرو، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو بیٹھ کر علم حاصل کریں اور پھر لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے اسی پیرائے کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں جب آتے ہیں تو مدینہ میں ان افراد کو اپنی شورا کا حصہ بنا دیتے ہیں جو زیادہ ذہین، جو زیادہ پڑھے لکھے، جو زیادہ معاملہ فہم تھے۔ تو ان افراد یہ سارے کے سارے اپنے اپنے میدان میں معلمین کا کام کرنے والے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ معلم ہیں تو پھر جان لیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا تھا، بڑا اچھا جملہ ہے، کہ معلم یہ جز وقتی کام نہیں ہے کہ پہلے 16 سال یا 18 سال تعلیم حاصل کر لی تو بس کافی ہو گیا، اب ساری عمر اسی کو رگڑنا ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کو بتاتے رہنا ہے۔ انسان اپنے علم کی تجدید کرتا رہتا ہے، اس پہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ والی سکھائی کہ معلم بننا ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ اس کے بعد جی ڈاکٹر صاحب، بنیاد آپ نے فراہم کر دی آج کے پروگرام کی۔ اب معلم کا منصب
یہ جو پڑھانا ہے ٹیچر، یہ ایک عام مصروفیت، میں اسے پیشہ بھی کہتے ہوئے ذرا سا میں کچھ ہچکچا رہا ہوں۔ معلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں سوالات کا اس سلسلہ شروع کروں، ایک اس کی بوچھاڑ کر دوں سوالات کی، سمپل سی ایک بات، جب یہ ہم پڑھتے ہیں اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، تو جب ایک مسلمان معلم کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو کیا وہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کر رہا ہے اور اس منصب پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا؟ جسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جس ممبر پر آج کا عالم بیٹھتا ہے، آج کا خطیب بیٹھتا ہے، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس ممبر پر ہوں، یا وہاں کھڑا ہو کر میں خطبہ دے رہا ہوں، کہ وہ جگہ ہے یہ کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو کیا یہ معلم کے اندر یہ احساس جاگنا چاہیے یا جاگتا ہے؟ انیق بھائی، جب تک نہیں جاگے گا وہ اچھا معلم بن ہی نہیں سکتا۔ یہ لازمی امر ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو یہ بات کہتا ہے کہ میں نبیوں کے وسیلے اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے انہی کی سنت کو میں تازہ کر رہا ہوں، جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تو یہ تو ساری کی ساری احساس کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص یہ احساس رکھتے ہوئے منصب رسالت والی جو سنت ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کام انتہائی عظیم الشان اور انتہائی نازک بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اسے ہر چیز میں باقاعدہ ان بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کا بھی ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، ابھی آپ نے قرآنی آیات بھی پڑھی، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ ایک معلم کا جو وسعت علم ہے اس کی طرف ایک اشارہ کیا گیا۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے علم کے سوتے اکٹھے کر دیے، جس کو ہم نے امت مسلمہ نے اتفاق سے ختم کر دیا یا کم از کم دور کر دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان امت مسلمہ کو اٹھانا پڑا۔ کبھی غور کیا؟ ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو لوگ ہیں ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، کبھی غور کیا کہ اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں گنتی کے چند افراد ابھی پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، اور اتنی بڑی تعلیم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باب میں کھول دی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا۔ خلق کیا کیا ہے؟ ابھی تک انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور نہ جانے کب تک لگا رہے گا۔ اللہ کی مخلوق تو لامتناہی ہے۔ تو ایک اس بات کا دروازہ کھولنا کہ اللہ کے خلق ہونے کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور جو خالق ہے اس کے اعتبار سے تم اس کائنات میں گھوم جاؤ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مادی دنیا کا جو سب سے اہم ترین جز ہے انسان، اس کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے پہلا مرحلہ بیان کر دیا۔ پہلا مرحلہ تو سوچنے کی بات ہے کہ بتوں سے آپ نے لوگوں کو بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، ظلم سے بچانا ہے، قتل و غارت گری سے بچانا ہے، لیکن ان پہلی 5 آیتوں میں جو ابھی انیق صاحب نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ان میں تو کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ علم کا پہلا دروازہ کھولنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ صاحب علم نہیں ہے تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہی رہے گا، وہ بھٹکتا رہے گا۔ اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے جہاں ہم قرآن کی اوراق کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں گے، وہاں اس کائنات کی چیزیں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کا علم بھی خود بخود کھل جاتا ہے۔ ہم نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ جب ہم نے اس کا دروازہ بند کیا تو پھر معلم کا جو افق ہے وہ بھی تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ جو شخص جس مضمون میں داخل ہوا
بس اس مضمون کی بھی ابتدائی چند ایک باتیں وہ جاننا شروع کرتا ہے اور اسی پر ساری زندگی گزار دیتا ہے. لیکن ایک معلم جو ہے وہ ہمہ پہلو مختلف گوشوں میں گھومتا رہتا ہے، جانچتا رہتا ہے، جانتا رہتا ہے. یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. قرآن مجید کی آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں. جب یہ بتاتی ہیں تو پھر اس معلم کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ نے معلم کے مقام کا بھی ذکر کیا 2-3 بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس حوالے سے اس معلم کو جان لینا چاہیے جو واقعی اپنے آپ کو معلم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. مرتبہ بلند ہے تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. پہلے مرتبہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا والحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. جو معلم لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے اللہ بذات خود، اس کے فرشتے اور اس کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس معلم کے لیے دعا کرتی ہیں اور خیر اور استقبالیہ کلمات کہتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے. یہ لفظ خیر بہت خوبصورت دائرہ ہمیں عطا کرتا ہے اور خوبصورت میدان عطا کرتا ہے کہ خیر کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، جو بھی شکل ہو سکتی ہے. آپ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، آپ زبانیں پڑھا رہے ہیں، آپ ادب پڑھا رہے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، آپ بایولوجی پڑھا رہے ہیں، آپ فزکس پڑھا رہے ہیں. جو بھی دنیا میں علم ہے، پہلا تو وہ علم اللہ کی مخلوق سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا وہ علم اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بن رہا ہے. اسی کو تو ایمان کہنا ہے کہ جس کو اللہ کی پہچان مل گئی اسے ایمان در حقیقت میسر آ گیا. تو اس لیے معلم ان تمام علوم کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بتانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا منصب ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. سوشل سائنسز کے ساتھ ساتھ آپ نے فزیکل سائنسز کی طرف بھی اشارہ کیا. یہ جو نیوکلیئر سائنسز ہیں یا اور بہت سارے ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری کی آپ نے بات کی، فزیولوجی ہے، مائکرو بایولوجی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علوم ہیں جو ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں آگے جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی ریاستوں میں بھی ان علوم میں سے توحید کو نکال دیا گیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں پر رب کی شمولیت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی علم سیکولر ہو سکتا ہے؟ کوئی علم سیکولر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک اللہ کی پہچان اور رب کی پہچان اس کا حصہ نہیں بنے گا وہ علم ناقص رہے گا اور وہ علم انسان کی منزل کو کبھی پورا نہیں کر پائے گا. انسان بھٹکتا رہے گا. اقبال نے نیٹشے اور کئی ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے کلام میں اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ جب وہ خیالی دنیا میں جاوید نامہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے دنیا کے جو دانشور ہیں وہ مقام لا تک تو پہنچ گئے اور کہہ دیا کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان کا علم ناقص ہے. وہ ایسے دائرے میں گھومتا رہتا ہے کہ جو کبھی مکمل نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ الا اللہ کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تعارف کی شکل میں اس علم کو مکمل کرتا ہے. یہ مکمل علم جو ہے اگر کسی کو اس کا بڑا حصہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے رب ہونے کا احساس اور اس کی قدرتوں کے مختلف نشانات یہ اس کی سمجھ میں آ گئے تو اس کو تو ایک بڑا وافر حصہ علم کا مل گیا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے ان مادی علوم کو بھی اس کا حصہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کا ایک انمول ذریعہ اس کے پاس میسر آ جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رات کی تاریکیوں میں یا دن کے اجالوں میں صحراؤں میں نکل جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ سب نظام اور یہ ساری ہستیاں جو زمین میں مخلوقات کی شکل میں موجود ہیں ان کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ کسی مقصد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کسی قدرت کی نشاندہی کے لیے بنائی گئی ہیں. تو ان پر تحقیق کرنا اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت ہی مختصر زمانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس کا ہر ایک لمحہ در حقیقت ایک نیا علم
اور علم کا ایک نیا دروازہ کھولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے رکھا، سبحان اور اللہ۔ قرآن بھی اسی طرح کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جی سبحان اللہ، آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا کہ تحقیق اور تحقیق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحقیق کرے اور نتیجے تک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہم نے آپ حضرات سے جو سیکھا ہے کہ تحقیق کا مطلب ہی کیا یہ ہوتا ہے کہ حق تک پہنچا جائے۔ جی بالکل، تحقیق کرتے ہیں ہم، حق تک پہنچتے ہیں، اور حق اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی وجہ سے اللہ اکبر، الحق وہی ہے۔ حق وہی ہے۔ آپ جو بات فرما رہے تھے کہ علم کبھی سیکولر نہیں ہوتا، توحید کو نکال دیا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلم مخافت اللہ، اللہ اکبر، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خدا خوفی کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ اور تعالیٰ علم کا وہ نافع جمال، کیا ہوتا ہاں، ہے؟ علم نافع ڈاکٹر کیا صاحب ہوتا کھول دیجئے اس کو ذرا۔ ہے؟ دیکھیے، خدا خوفی کی بات آپ نے جو کی تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ جلال اور وہ جمال ہے جو مختلف مخلوقات میں، مختلف اللہ سسٹمز کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں انسان دیکھے گا اور اس کی جستجو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اتنی ہی زیادہ کھل کے اس کے سامنے آ جائیں گی۔ جیسے ہی ایک نیا جہان کھلتا ہے تو انسان کی آنکھیں حیرت میں گم ہو جاتی ہیں، اور یہ حیرت اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے جلال کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے میں خوف کو ڈر کی معنی میں نہیں استعمال کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رعب اور اس کے دبدبے اور اس کے جلال اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے علماء ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں مزید اچھائی تلاش کر کے اور اس کے اندر جو بہتری کی صورتیں انہیں نظر آتی تھیں وہ اس پر رشک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرتے تھے۔ جیسے کوئی نئی قدرت کا احساس ہوتا ہے انسان مومن کے لیے اور ایک مومن معلم کے لیے اتنا ہی زیادہ شکر گزاری کا لمحہ۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کبھی خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو معلم ہیں اور جو ریسرچ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ نیا جہان کھل جاتا ہے ان کے سامنے، تو جو نیا جہان کھلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت ان کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہیبت کا ایک لفظ استعمال کر کے۔ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہاں علماء، یہ قرآن و حدیث کے علماء کا ذکر نہیں ہو رہا۔ کس کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے، یہ آیت آئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، یہ اس میں قرآن و حدیث کے بھی علماء شامل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی کائنات پر جو غور و فکر کرتے ہیں جی، اور اس کی صفات کو اور اس کی قدرتوں کو تلاش کرتے اللہ ہیں، اکبر، اور جب وہ تلاش کرتے ہیں تو پھر واقعی اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کا جلال ان کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ جلال انیق بھائی، آپ نے کئی دفعہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق پر غور کرنا شروع کر دیں، کسی بھی مخلوق پر، تو کچھ ہی دیر کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں تو ایک حیرت کا جہان گم ہے۔ جی ہاں، کسی بھی پہلو سے ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ درختوں کے پتوں پر غور کریں، ہوا کے جھونکوں پر غور کریں، پانی کے قطروں پر غور کریں، موجوں پر غور کریں، اس کی ایک ایک مخلوق پر غور کریں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ اسی پہلی آیت ہی کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو وہ جو ایمان بڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا احساس انسان کو ہوتا ہے، یہ در حقیقت اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا، آپ نے ایک اور بھی بات ارشاد فرمائی تھی، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ بہت خوبصورت ہے، وہ آج کی مجلس میں بیان کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر مجلس پوری نہیں ہوگی، کہ دنیا میں ہر وہ کام جو خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ، وہ کام کر جاؤ۔
جس نے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پشت پناہی کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس پر اپنی رحمتیں عطا کر رہا ہے اس کو، اور اس کے لیے نئے راستے کھول رہا ہے جس میں دنیاوی اعتبار سے بھی اسے ترقی میسر آئے گی اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی نعمت سے اسے نواز دے گا۔ اس لیے جو بھی مفید کام ہے، آپ نے اشارہ فرمایا تھا اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہر مفید کام جو خلق خدا کے کام آنے والی ہو اس کو اپنا کام سمجھتے ہوئے، اسلام کا کام سمجھتے ہوئے ہم انجام دیں۔ ہم مسلمان لوگ یقیناً ایک زمانے میں یہ کرتے تھے اور اب بھی بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امت اس کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں تو ذرا شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آسمان اور زمین ہمارے لیے بھی اتنے ہی کشادہ اور اتنے ہی کھلے ہیں جس طرح دیگر اقوام کے لیے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارے بدنیت لوگ وہ اس میں بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو اچھی نیت رکھنے والے ہیں وہ بھی ہمیں دور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس میدان کو مت جاؤ، یہ تمہارا میدان نہیں ہے، تمہارا میدان بس یہاں تک ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت تو ایک بڑی کھلی کتاب ہے، کائنات کی طرح کھلی کتاب ہے، تو اس میں ہم اللہ اور رسول کے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ پہلی 2 آیتیں جو آپ نے تلاوت فرمائی، تیسری آیت جو اس میں بیان کی گئی، چوتھی آیت، 5 آیتیں، ہر ایک آیت کے اندر ایک نئی دنیا ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس لیے ہم اس سے اپنے آپ کو بیگانہ نہیں بنا سکتے، اور جب تک بیگانہ بنائے رکھیں گے ہم اسی طرح بس شکوہ شکایت کرتے رہیں گے اور اپنی کمائیگی کا احساس بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور مانگے تانگے کا علم مغرب سے لیتے رہیں گے، بالکل، اور اس علم کے نتیجے میں وہ علم جو ہمارے دین کو مطلوب ہے وہ علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم موضوع سے نہ ہٹ جائیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جو بات فرمائی، پھر تحقیق کا حوالہ اور علم کی بات، علم کا میدان، اور پھر خشیت خداوندی، معلم کی ذمہ داریاں، پھر معلم کا اخلاق وغیرہ، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے ابھی آپ سے کہ معلم کا جو اپنی شخصیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے قبل آپ کی باتوں سے جڑی ہوئی یہ بات کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو معلمین ہیں، جب وہ کلاس میں جاتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، تو وہ ایک پرانا جو علم ہے یا یہ پرانی جو معلومات ہیں وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اسے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ استاد کو بھی اپنے علم کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں صرف یہ ہے کہ علم اور معلومات میں کوئی فرق ہوتا ہے نا؟ جب معلومات میں فراہم کر رہا ہوں اپنے بچوں کو کلاس میں کھڑے ہو کر، تو ان تک میں معلومات پہنچا رہا ہوں، نہ ہی میں علم پہنچا رہا ہوں، نہ انہیں میں نئے خیالات، نئے افکار سوچنے کی طرف راغب کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس جو معلومات آئی ہیں، اب تم میرے بیٹے اور میری بیٹی، تم اس میں سے علم پیدا کرو، علم تخلیق کر کے دکھاؤ۔ یہ صورتحال آپ تو مختلف جامعات میں آپ نے پڑھایا ہے، ہم ایسا تو نہیں کہ ہم بہت زیادہ علم فراہم کرنے کے سلسلے میں مفلوق الحال ہو گئے ہوں؟ انیق بھائی دیکھیے، اگر معلومات کی بات ہو تو یہ جو موبائل ہے اور آپ لوگوں کے سامنے جو کمپیوٹرز ہیں اور اس طرح کی مختلف مشینیں، معلومات تو ان سب میں موجود ہیں۔ یہ انسان کو صرف معلومات عطا کرتی ہیں، لیکن جو انسان ایک معلم کے طور پر اپنے طلباء کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں رہتا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، وہ ان کی شخصیت کا، ان کی ذات کا آہستہ آہستہ حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ان معلومات کو علم بناتے ہوئے در حقیقت ان طلباء کی شخصیت سازی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، جس نے اپنے طلباء کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی۔ گویا کہ وہ اب معلومات نہ رہیں، بلکہ ان معلومات کی روشنی میں اس نے لوگوں تک علم پہنچانا شروع کر دیا۔ اس لیے انسان کا کردار اور انسان کی جو کا علم ہے، یہ دونوں مل کر در حقیقت
انسان کو مکمل بناتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایک زمانہ تھا، اور اب بھی ایسے معلمین موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہماری دنیا اچھے معلمین سے خالی ہو گئی ہیں، ایسے معلمین موجود ہیں کہ جن کے لیے طلبہ باقاعدہ انتظار کرتے جی ہیں، ایسے جن کے ساتھ بیٹھنا، جن کی مجلس میں شریک ہونا وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ معلم صرف معلومات فراہم نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ ان کی سیرت و کردار کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور بغیر کسی بتائے واضح انداز میں، غیر محسوس انداز میں ان کی تربیت اور ان کی اصلاح بھی کر رہا ہے، شخصیت سازی ہو رہی ہے۔ شخصیت سازی ہو رہی ہے۔ مجھے انیق بھائی اچھی طرح یاد ہے، ہم جب بچپن میں پڑھا کرتے تھے، آپ میں جو اتفاق سے میری کچھ تعلیم حیدرآباد اور اس کے علاقوں میں بھی ہوئی، وہ اساتذہ جو کراچی اور مختلف دلی کے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، ابھی تک وہ یاد ہیں کس طرح انہوں نے کسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے ذرا سی غلطی کو دیکھا تو فوراً اصلاح کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کسی غلط کیفیت کو دیکھا تو فوراً اصلاح کر دی، قدم قدم پر وہ ہمارے لیے خود ایک مثال بنتے تھے، اور ہم باقی ان کو ابھی تک اسی طرح یاد رکھتے ہیں جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے اتنی ہی دعائیں کرتے ہیں جتنے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے استاد جب اپنے شاگرد کے ساتھ جڑتا ہے کسی معاشرے میں، کسی محلے میں، کسی کلاس میں، تو وہ پھر مکمل استاد ہوتا ہے، وہ کلاس سے باہر بھی نکل جائے تب بھی استاد ہوتا ہے، اور طلبہ اپنے اس استاد سے رابطہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی کلفت محسوس نہیں کرتے، کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ آج کل کے بہت سارے ایسے طلبہ ہیں جو استاد کو فون کرتے ہوئے یا ان سے کوئی بات پوچھتے ہوئے ایک طرح کا خوف محسوس کرتے ہیں، اور کچھ اساتذہ ہیں جو باقاعدہ طلبہ کے سوال کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں، ان کو منع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم کلاس میں جب آئیں گے پھر آپ کو بتائیں گے، اور کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہماری تنخواہ پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی بعض اوقات کسی استاد سے سنے جاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کیا اچھا فرمایا آپ نے کہ ہماری تنخواہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے خیالات کا کسی معلم کے ذہن میں جگہ بنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ بات کر رہے تھے پرانے وقتوں کی، تو ہمارے جو اساتذہ تھے یہیں کراچی میں، کالج ٹائم کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمیں کچھ لوگوں کو روک لیتے تھے کہ تم لوگوں کو نمبر زیادہ لینے ہیں، میں تمہیں پوٹینشل دیکھ رہا ہوں تو میں مزید تمہیں پڑھاؤں گا۔ کالج ٹائم ختم ہو گیا اور پھر وہ 5-6 ہم لڑکے بیٹھتے تھے اور ان سے پڑھتے تھے، تو ان کو کوئی 5 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بس انہیں خوشی ہوتی تھی کہ یہ بچے آگے نکل جائیں۔ تو اساتذہ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی رہنی چاہیے کہ میرا جو شاگرد ہے یہ مجھ سے بہتر استاد بننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو ہی تو رشتے ہیں انیق بھائی کہ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ایک والدین یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم جتنا جانتے ہیں ہمارے بچے اس سے زیادہ جانیں، ٹھیک ہے، اور ایک استاد یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں ہمارے شاگرد، ہمارے جو طلبہ ہیں وہ ہم سے زیادہ بڑھ کے آگے بڑھیں۔ آپ کی اجازت سے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ والدین اور اساتذہ کے علاوہ شاید کوئی اور نہیں ہے دنیا میں کہ جو اپنے شاگرد کو یا اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھ کر خوش ہوتا ہو۔ بالکل، کیا اچھی بات کہی آپ نے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص احسان اور نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ہماری کلاسز میں جب بچے کوئی سوال، آپ نے ذکر بھی کیا تھا اس موضوع پر، اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم جب اپنی کلاس میں کوئی سوال اٹھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ سر یہ سوال ہے، تو ہمیں ڈسکریج کر دیا جاتا ہے۔ دین اس معاملے میں کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی مثال آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ ٹھیک، آپ اللہ کے رسول ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ آپ کے پاس آتے تھے جو سوال عجیب و غریب انداز میں کر دیتے اور عجیب و غریب چیزوں کے بارے میں سوال کر دیتے، اور قرآن مجید اس کا شاہد ہے کہ لوگوں نے پہلے سوال کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ان سے یہ کہا ہوگا
کہ ابھی انتظار کرو، وہی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ایک رویے کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کا علم ابھی آپ کو نہیں بتایا گیا یا جس کی پہنچ ابھی آپ کے دائرے میں نہیں رکھی گئی، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول تو اللہ سے انتظار فرماتے تھے وہی کا، معلم کو اس کا انتظار کرنا ہے اپنے ذریعے کو تلاش کرنے میں، کہ وہ جو نہیں جانتا اب اور اس طلبہ نے سوال کر لیا ہے تو انہیں تو ان طلبہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک چیز کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا، اب ان کے سوال کے نتیجے میں اس کو تلاش کروں گا، میں اس کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ تو ایسے استاد کو تو خوش ہونا چاہیے اور اپنے ان طلبہ کی پیٹھ ٹھونکنی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ سوال سے روکنا کسی صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں رہی، اور اچھا معلم وہ ہے جو سوال کی اجازت دیتا ہے، جو سوال کی اجازت دیتا ہے، اپنے علم کو تازہ رکھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات فرمائی تھی کہ نہیں بس میری کلاس کا وقت ہو گیا اور میری تنخواہ پوری ہو گئی، یہ بہت اچھا جملہ آپ نے کہا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک معلم جس مقام پر، جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے اسے فائز کر دیا ہے، کیا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں کمرشلزم آنا چاہیے کہ میرا اتنا ٹائم ہو گیا، یا اب مجھے کالج میں پڑھا کر مجھے شام کو ٹیوشن سینٹر جانا ہے؟ اچھا ٹیوشن سینٹرز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی سیلریز دیتے ہیں، یا اساتذہ کا اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا کہ تم شام کو اس ٹیوشن سینٹر میں آ جاؤ جہاں میں پڑھا رہا ہوں؟ تو یہ رویے بھی ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے بڑے شہروں میں، اور ٹیوشن فیس اوہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں کہ ایک استاد ہر سبجیکٹ کو پڑھاتا تھا اگر وہ ٹیوشن دے رہا ہے، اب یہ کہ ہر سبجیکٹ کی الگ فیس، فزکس کی الگ فیس، کیمسٹری کی الگ فیس، میتھ کی الگ فیس جو ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کی، تو یہ رویہ یعنی یہ ایک کمرشلزم، یہ کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ انیق بھائی کیا کہیے، آپ اسی وجہ سے ہچکچا رہے تھے کہ تعلیم کو پیشہ کہا جائے۔ تعلیم پیشہ نہیں ہے، واقعی ایک منصب ہے اور ایک ایسا کام ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی روزی رساں تو ہے اور رزق کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہے، لیکن انسان جو معلم تھا اور معلم ہے اس کا ذہن لالچی کبھی نہیں بنا، پیسے کی بنیاد پر اس نے علم کبھی لوگوں کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کے شعبے کو باقاعدہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا، اور جو طلبہ ہیں اب طلبہ کو بھی طلبہ نہیں کہتے، اسٹوڈنٹ نہیں کہتے، بلکہ پروڈکٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وہ تیاری ہے، یہ ہم نے مشین بنائی ہے، یہ چیز بنا دی ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں ان الفاظ کے پیچھے در حقیقت ایک ایسا تصور ہے جو مادے کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، ایک خاص حد تک تو اللہ نے بھی باقاعدہ مال کو خیر کہا ہے، اس لیے وہاں تک انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ وبال بن جاتا ہے، انسان کے لیے زوال کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جب سے تعلیم یہ کمرشلزم کا شکار ہوا ہے، ہر چیز میں یہ چیز داخل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، آپ کی مجالس میں بھی کبھی کبھار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر 70 لاکھ اور 80 لاکھ اور 90 لاکھ دے کر ڈاکٹر بنا ہے، وہ انسانیت کا سبق کہاں سے یاد کرے گا؟ اسے کہاں سے ملے گا کہ تم انسانیت کی خدمت کے لیے اس میدان میں آ جاؤ؟ جو انجینئر ایک بڑی فیس لاکھوں کی تعداد میں دے کر انجینئر بنتا ہے، اس نے چیزوں کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ ہم نے مادیت جس کی ایک خاص حد تک اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، اس کو جب ہم نے حد سے زیادہ بڑھا دیا تو انسان کے اندر سے انسانیت نکل گئی، اور ایسے ایسے واقعات انیق بھائی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپریشن کا جو وہ مریض وہاں پر کھلا ہوا پڑا ہے اور ڈاکٹر اس کا آپریشن نہیں کر رہا کہ جب تک اتنی فیس جمع نہیں کراؤ گے تمہارا یہ کام مکمل نہیں ہوگا، پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ کچھ اور بن جاتا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسی نفسیات رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو
پیدا نہ کیا جائے جی کہ تم اس طرح انسانیت کی خدمت نہیں کرنا کہ مریض کھلا پڑا ہے اور تم پہلے پیمنٹ دیکھ رہے ہو کہ پیمنٹ اس کی آ گئی ہے تو میں اس کی سرجری شروع کروں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے بات فرمائی، لیکن یہ کہ ہمارے اساتذہ علم دیتے ہیں، بہرحال ہمارے اساتذہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت باوقار انداز سے رہتے بھی ہیں اور علم فراہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب صرف علم کی فراہمی ہی کافی نہیں ہوتی، ایک پرسونا بھی ہوتا ہے، ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک با اخلاق آدمی بھی ہوتا ہے استاد۔ تو علم اور کردار ظاہر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک استاد کا بہترین، یعنی ایک معلم کا بہترین ہونا اپنے شعبے میں بے پناہ ضروری ہے، لیکن اس معلم کا با اخلاق ہونا وہ کتنا ضروری ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جتنا ایک شعبے میں مہارت حاصل کرنا، کسی مضمون کے اندر ہنر جو ہے اس کو سیکھنا، جتنا اس بات کی ضرورت ہے، ہم اس بات کو کئی بار دہراتے ہیں اور دہرانا چاہیے، اس لیے کہ انسان پہلے انسان ہے، پھر اس کے بعد وہ باقی تعارف اپنے ساتھ لگاتا رہتا ہے کہ یہ انجینئر کا ماہر ہے، یہ فلاں فزکس کا ماہر ہے، یہ فلانا ہنر جانتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے اخلاقیات تو اس کا پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ جو استاد اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہیں کرتا، سبحان اللہ، جو استاد اپنے طلباء کے لیے خیرخواہی کا جذبہ نہیں رکھتا، جو استاد اپنے طلباء کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، جو استاد اپنے طلباء کے لیے سہولت پیدا نہیں کرتا اور اس کے کام کو آسان نہیں بناتا، یہ تمام استاد نہیں ہیں۔ یہ اس پیشے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ، اس منصب کے ساتھ در حقیقت جب وہ حق ادا نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی ڈاکٹر صاحب کہ اپنا ماضی، یعنی ہمارا بچپن، ہم نے جس طرح بچپن میں، لڑکپن میں اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے، شاید آپ کو بھی ایسے ہی اساتذہ ملے ہوں۔ ہمیں تو ایسے اساتذہ ملے تھے کہ جن سے ہمیں بڑا خوف آتا تھا، ہم ان کے سامنے گزرتے ہوئے ڈرتے رہتے تھے۔ اب ایسا حال ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ تو جامعات ہی میں زندگی بھر رہے، کہ آج کا لڑکا، خاص طور پہ لڑکا، کلاس کے بعد اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہے، پروفیسر، وہ ہمارے بہت دوست ہیں، جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں، اپنے طلبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹ پینا، ٹھٹے لگانا، کیا یہ ایک استاد کے منصب سے کوئی تعلق رکھتا ہے؟ انیق بھائی، جس بات کو آپ نے بیان کیا ہے، یہی تو ہم مسلسل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی اپنی ایک شخصیت ہے اور استاد کی شخصیت ان سے ذرا بہتر، ذرا منفرد نظر آنی چاہیے، کیونکہ وہ استاد محض عام طلبہ کی طرح یا عام انسانوں کی طرح ایک انسان نہیں ہے، بلکہ ایک ماڈل ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ تو جس بندے کو بولنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جس کو بازار میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا ہے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ہمارے بچے اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی تو ایسا ہی کریں گے۔ جو جھوٹ بولتا ہو، جو بددیانتی کرتا ہو، جو لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ کوئی حد تک اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتا ہو، تو یہ ساری انسان کی شخصیت کے مختلف تعارف ہیں، کیونکہ وہ رول ماڈل ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، یا سورہ رحمان کو، یا سورہ فلق کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0092321825010
94۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں، کاش ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کراچی میں ہوتے اور ان کے دست مبارک سے میں پرچی نکلواتا، لیکن اس وقت میں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی قائم مقامی کر رہا ہوں۔ پشاور سے ڈاکٹر انیسہ رحمان پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ جاہل اپنی امید پر بھروسہ اور اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔